یہ کرتوت ون بائی ون میں آپ کے سامنے شیئر کرتا جاؤں گا۔ اب جہاں ولاگ اگر غلط تھا تو پھر اس پرزے کو اپنی جگہ سے ہٹایا کیوں گیا؟ بیسیکلی نوسر بازوں نے اکٹھے ہو کے ایک یونائٹڈ ہو کے ایک یونائٹڈ گروپ بنا لیا ہے، اور جس کی سربراہی جو ہے وہ رانا غلام فرید صاحب کر رہے ہیں۔ 800 کے قریب مبینہ طور پر جعلی الاٹمنٹس ایم سی نے کی، اور اس کا آڈٹ رپورٹ میں اس آڈٹ رپورٹ میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ اور پھر جو دیگر سوسائٹیز ہیں ان کا آڈٹ کہاں پہ ہے؟ یہ ایک نہیں، پورا ہی، یعنی صرف دال نہیں کالی، پوری دیگ ہی کالی ہے اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ اب رانا غلام فرید صاحب کی اگر اس یونائٹڈ کو لے لیں تو پھر جو آتا ہے وہ دیہڑی لگاتا ہے، اپنا مال بٹورتا ہے، اور پھر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ ایگریمنٹ ہوا ہے، ادائیگی ہوئی ہے، تو قبضہ سوسائٹی کے پاس ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ دوستو، آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے اگر ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اس ویڈیو لنک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حقائق سے جانکاری حاصل کریں۔ گزشتہ شب میں نے منسٹری آف کامرس کوآپریٹیو امپلائیز کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو کرپٹ عناصر ہیں ان کے حوالے سے پہلا ولاگ کیا تھا، اور اس میں نے آڈٹ رپورٹ جو کامرس سوسائٹی کی سامنے آئی ہے اس کو چھپایا گیا، گزشتہ کافی عرصے سے اسے دبایا گیا، اور اب حقائق سامنے لانا میں نے شروع کیے ہیں۔ تو اس پہ جب یہ گروپس میں شیئر ہوا تو ایک بڑا شدید قسم کا رد عمل بھی دیکھنے میں آیا سرویر امتیاز کی جانب سے، اور انہوں نے میری ذاتیات پہ کیچڑ اچھالا۔ ڈزنٹ میٹر، میں یہ صحافت اس لیے کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کر کہ میں مافیاز کے خلاف جنگ لڑوں گا، اور پہلے بھی لڑی، آج بھی لڑی، اور آئندہ بھی لڑتا رہوں گا۔ اب جو لوگ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ یہ آڈٹ رپورٹ یا میں پروپیگنڈا کر رہا ہوں، تو ان کے لیے یہ آڈٹ رپورٹ ہے، یہ ماشاءاللہ آپ کے کرتوت ہیں، اور یہ کرتوت ون بائی ون میں آپ کے سامنے شیئر کرتا جاؤں گا۔ اب جہاں ولاگ اگر غلط تھا تو پھر اس پرزے کو اپنی جگہ سے ہٹایا کیوں گیا، اور پھر فوراً ہی یونائٹڈ گروپ کا منشور کیوں سامنے آ گیا؟ بیسیکلی نوسر بازوں نے اکٹھے ہو کے ایک یونائٹڈ ہو کے ایک یونائٹڈ گروپ بنا لیا ہے، اور جس کی سربراہی جو ہے وہ رانا غلام فرید صاحب کر رہے ہیں۔ اب اس کا جو پہلا ایجنڈا ہے جو انہوں نے اپنا منشور پیش کیا ہے، ان کے منشور کی جتنے شیخیں ہیں ان سب کا میں جواب تمام ولاگز میں دوں گا۔ ہر ولاگ ایک شیخ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ آغاز کروں گا آج پہلی شیخ سے، جن میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ایل او پی اپروو کرائیں گے۔ 1987 سے اس سوسائٹی کا ایل او پی اپروو نہیں ہوا۔ دیکھا جائے تو یہ کہانی گزشتہ 3 الیکشن سے چل رہی ہے۔ یہ چورن ڈم ڈم ڈیگا ڈیگا موسم ہے بھیگا بھیگا، یہ مسلسل بیچا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے جو معصوم پرندے ہیں، جو ممبرز ہیں، ان کی آنکھوں پہ پتہ نہیں کون سی پٹی بندھی ہوئی ہے، اور معلوم نہیں کہ یہ جو ممبرز یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں، پلاٹ خرید رہے ہیں، ان کے پاس اتنا کھلا پیسہ ہے کہ یہ ہر الیکشن کے بعد جو ہے وہ رانا غلام فرید کو دیہڑیاں لگوانے کے لیے، اپنا پیسہ لٹوانے کے لیے، اپنی اولاد کا مستقبل جو ہے انسیکیور کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور ان کو نوسر بازوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل سے چیزیں شیئر کر رہا ہوں۔ بدقسمتی ہے کہ رانا غلام فرید اینڈ کمپنی اور اس کے جو فرنٹ مین ہیں وہ ہر انتظامی کمیٹی میں منتخب ہو کر آتے ہیں۔ کیسے منتخب ہو کر آتے ہیں، واردات کیسے ڈلتی ہے، اور وہ حصہ بقدر جثہ کیسے وصول کرتے ہیں، دیہڑیاں کیسے لگاتے ہیں، اور کوئی ان میں جو ہے وہ آ کر سوسائٹی کو زمینیں بیچ جاتا ہے، اور کسی نے اپنے ممبران بنا رکھے ہیں۔ اسی طرح اب سوسائٹی کے اکاؤنٹس کی طرف اگر نظر دوڑائی جائے تو سوسائٹی کے اکاؤنٹ میں ماضی میں 2.25 ارب روپے پڑے ہوئے تھے، اور اس میں سے 40 سے 50 کروڑ جو ہیں وہ پچھلی ایم سی نے بھی نکلوایا، اور اب کوئی 90 کروڑ کے قریب بقایا رہ گئے ہیں۔ وہ باقی اماؤنٹ کدھر گئی اس پر راوی خاموش ہے، تاریخ خاموش ہے، لیکن جو حقائق ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اور اس کو اگر دیکھا جائے تو جعلی الاٹمنٹس کا قضیہ میں نے گزشتہ ولاگ میں بھی ذکر کیا، اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ 800 کے قریب مبینہ طور پر جعلی الاٹمنٹس ایم سی نے کی، اور اس کا آڈٹ رپورٹ میں اس آڈٹ رپورٹ میں ذکر کیوں نہیں ہے؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے سارے تانے بانے جو ہیں وہ کھول کر رکھ دیے ہیں، اور جس نے مجھے یہ بھی جاننے پہ مجبور کیا ہے کہ یہاں کوآپریٹیو کا آڈٹ کیسے ہوتا ہے۔ اب کوآپریٹیو سوسائٹیز کا جو آڈٹ ہے ڈیفینیٹلی وہ کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ کے ذمے ہے۔ کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے، یہ آڈٹ کی کہانی کیسے کھلتی ہے، یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس کے مطابق سوسائٹیز کے آڈٹ کا جو ہے وہ آکشن نہیں ہوتا، اور آکشن کیوں نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے، اور ٹینڈر کیوں نہیں دیا جاتا، یہ جو آڈٹ ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ کن فرمز کو دیا جاتا ہے، اس پہ اگر روشنی ڈالیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ آئی سی اے کی 100 کے قریب جو ٹاپ رینکنگ آڈٹ چارٹرڈ آڈٹ جو فرمز ہیں ان میں سے 1 2 یا 3 جو ہے وہ ہائر کی جاتی ہیں، اور جن سوسائٹیز میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے ان کا آڈٹ آج تک منظر عام پر نہیں آ سکا۔ اور اسی طرح جو ہے اگر اسی آڈٹ رپورٹ کی میں بات کروں تو اس میں ممبرشپ کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ آڈٹ فرم کو فراہم نہیں کیا گیا، اور جب 800 جعلی الاٹمنٹس کی بات ہوگی اور ممبرشپ ریکارڈز کی اس پہ موجودگی نہیں ہوگی تو پھر اس آڈٹ فرم کو اس آڈٹ رپورٹ کو کیسے مستند مانا جائے، اس کے آگے پھر ایک نہیں کئی سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گلبرگ سوسائٹی ہو گئی، سی بی آر ہو گئی، ملٹی ہو گئی، جموں کشمیر ہو گئی، آئی سی ایچ او ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سینٹ ہو گئی، اور پھر جو دیگر سوسائٹیز ہیں ان کا آڈٹ کہاں پہ ہے۔ یہ ایک نہیں پورا ہی، یعنی صرف دال نہیں کالی پوری دیگ ہی کالی ہے، اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ یہ چیز تو ایک طرف رہی، سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ایف آئی اے نے فرانسک آڈٹ کرنا تھا، وہ فرانسک آڈٹ کہاں گیا، اور وہ صرف ایک سوسائٹی کا نہیں تھا، ان تمام سوسائٹیز کا میکسیمم جو فرانسک آڈٹ تھا وہ کرنا تھا۔ اور پھر اس کی رپورٹ کہاں پہ ہے، ذرائع کے مطابق جو ہے وہ دیہڑیاں بھی خوب وصول کی گئیں، فیسز بھی خوب وصول کی گئیں، بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے گئے، اور چند برائے نام چھوٹی موٹی کرپشن کے حوالے سے ایف آئی اے نے جو ہے وہ ایف آئی آرز دیں اور انکوائریز کیں، چیزیں اس حوالے سے سامنے آئیں، نہ پیسہ ریکور ہوا اور نہ ہی ملزمان کو قوانین کے مطابق گرفتار کیا گیا اور نہ ہی انہیں سزا ملی۔ جو کل حاصل وصول جو کامرس کا ہے وہ یہ ساری کھاتی کتونی ہے جو ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور یہ آج کے ویلاگ کا صرف ابتدائیہ ہے۔ اب تھوڑا سا ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ چاند اور دھوپ کا جو کھیلن کو مانگے چاند رے، وہ اگر دیکھیں تو اسلام آباد کے جو ڈی سی ہیں یا اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے اس کی ایسی کیا مجبوری ہے، ان کے رستے میں کون سے ایسے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، کون سا ایسا کیٹو پہاڑ ان کے آگے آ گیا ہے کہ ہر 2-3 سال کے بعد رانا غلام فرید کو 1 ارب روپے کا چونا لگانے کا کمانے کا موقع دے دیا جاتا ہے۔ رانا غلام فرید کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے یا ان کے ساتھ ایسا کون سا شہد لگا ہوا ہے جس کے اوپر اسلام آباد انتظامیہ مکھیوں کی طرح گرتی ہے اور انہیں جو ہے وہ ایک بڑی دہاڑی لگانے کا موقع دے دیا جاتا ہے۔ اب رانا غلام فرید صاحب کی اگر اس یونائٹڈ کو لے لیں تو پھر جو آتا ہے وہ دہاڑی لگاتا ہے، اپنا مال بٹورتا ہے اور پھر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ ان کی ٹیم کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں ریٹائرڈ بیوروکریٹس نظر آتے ہیں، بدنام زمانہ جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلرز نظر آتے ہیں، اور پھر کرپٹ مافیا نظر آتا ہے، اور پھر کچھ ایسے صحافی دوست بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے اس سوسائٹی کو، اس سوسائٹی سے جڑے ہوئے ان کرپٹ عناصر کو سپورٹ کیا۔ اور یہ کون کون سے لوگ ہیں، چاہے وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ یہ ہمارے صحافی دوست ہیں، چاہے وہ بدنام زمانہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں، ان سب شخصیات پہ، ان کی شان میں ایک شخصیت، ایک شان، ایک ولاگ وہ میری طرف سے تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً، محبتاً، نہایتاً پیش کیا جائے گا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے پیسے کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور اس میں انکوائریز کہاں گئیں، کس کے حوالے سے کیا انکوائریز ہوئیں، کن کن لوگوں پر ایف آئی آر ہوئیں، اور کرپشن سے یہ چارجز ہونے کے باوجود کیسے بچ کر نکلتے رہے، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے جو اب یہاں پہ میرے پاس چیز آ رہی ہے، یہ بڑی ایک ویلڈ پوائنٹ ہے اور تمام لاجکس کے ساتھ ہے۔ یہ جو سوال میں ان ولاگز میں اٹھا رہا ہوں، یہ ممبران سے گزارش ہے آپ بھی ان سے پوچھیں، آپ نے ووٹ دینا ہے، آپ کا مستقبل ہے، آپ کا فیوچر ہے، اور جو اس وقت جو چیز سامنے میں لے کر آ رہا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ادائیگی جو ہے وہ 6000 کنال کی کریں اور آپ کے پاس جو ہے وہ
3200 کنال کا قبضہ ہو، باقی 2800 کنال کدھر گیا؟ وہ ہوا میں چلے گئے یا کسی نے مکان میں ڈال لیے یا کھائے بغیر حاج مولا اوپر سے کھائی اور ڈکار بھی نہیں مارے اور پتہ بھی نہیں چلا کہاں پہ گیا۔ اب انتظامی جو کمیٹی ہے ان سے پوچھا جائے نا کہ اس نے جو باقی 102 کنال ہے اس کی جو ادائیگی کی تھی، جس میں پراپرٹی ڈیلر کا کروڑوں روپے کا کمیشن تھا، جس کا تقریباً جو مجھے بتایا گیا ہے حصہ بقدر جسا پراپرٹی ڈیلر صاحب نے جو ہے 2.25 کروڑ روپے کا کمیشن لیا۔ چھوٹا موٹا کمیشن نہیں ہے یہ۔ کمیشن کس کس کو ادا کیا گیا، کس طریقے سے ادا کیا گیا؟ رات کی تاریکی میں ادا کیا گیا کہ صبح سورج کے نکلنے کے ساتھ لایا گیا یا چندہ مامو دور کے؟ کس کو کون سا خواب دکھایا گیا، کون سا پرفیوم سنگھایا گیا؟ یہ اگلے ویلاگز میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ اور سوسائٹی کے پاس اس وقت جو قبضہ ہے وہ 23 کنال کا ہے۔ آپ لوگ پوچھئے کہ 23 کنال کا قبضہ کیوں ہے، باقی زمین کدھر گئی؟ باقی جو 79 کنال ہے وہ لینڈ پرووائڈر نے کیوں اپنے پاس رکھی ہوئی ہے؟ لینڈ پرووائڈر بھی ایک الگ قسم کا پرزہ ہے، ایک الگ قسم کی میں بلکہ کہوں گا کارروائی ہے لینڈ پرووائڈر، اور وہ جو آگے کارروائی ڈالنے جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سوسائٹی کی انتظامیہ میں بعض لوگ، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ دلیل دیتے نظر آتے ہیں کہ ایگریمنٹ 200 کنال کا ہوا تھا۔ کتنے کا ہوا تھا؟ 200 کنال کا۔ اور اس میں زمیندار نے کون سا ایسا جو ہے وہ ان کو خواب دکھایا ہوا ہے یا کیا ایسی چیز سنگھائی ہوئی ہے کہ اس نے باقی زمین جو ہے وہ اپنے پاس دبائی ہوئی ہے، جو تقریباً 79 کنال بنتی ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو دبانے کا معاملہ ہے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہی لینڈ پرووائڈر ہوگا جو اپنی ایم سی لائے گا، رانا غلام فرید کے ساتھ ساز باز کرے گا اور پرانی شراب کے ریٹ کی طرح ایک دفعہ پھر جو ہے یہاں پہ ہمیں وہ ریٹ بڑھتا نظر آئے گا، اس کو مزید مہنگا کر کے بیچے گا۔ کیونکہ اگر دیکھیں کہ 200 کنال چھوڑ کے 2000 کنال کا بھی اگر ایگریمنٹ ہوا ہے، ادائیگی ہوئی ہے، تو قبضہ سوسائٹی کے پاس ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہم ایل او پی اپروو کرائیں گے، تو یہ بھی دیکھیں کہ ایل او پی کے اندر کیا ہے، ایل او پی کے باہر کیا ہے، اور ان سے سوال کیجئے ووٹ دینے سے پہلے کہ آپ پچھلے 3 الیکشن سے یہی کلیم کرتے آ رہے ہیں، کوئی خدا کے واسطے آپ قبضہ تو اپنا پورا کر لیتے۔ کل کو یہ ہونا ہے، میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ زمیندار صاحب نے یہ جو زمین ہولڈ کی ہوئی ہے اس پہ یہ دوبارہ ریٹ بڑھائیں گے، ساز باز کریں گے۔ اس کے بعد پھر ان سے یہ بھی پوچھیں کہ لینڈ سویپنگ کدھر ہوئی، ان سے یہ بھی پوچھیں کہ زمینوں کے تبادلے میں کون سی کارروائیاں ڈالی گئی ہیں۔ اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا اپنے تمام جو میں سوال اٹھا رہا ہوں، ہر سوال ایک ویلاگ سے جڑا ہوا ہے۔ جہاں ایل او پی کی بات یہ لوگ کر رہے ہیں تو پھر بغیر ایل او پی کے ڈیولپمنٹ ورک کیوں کروایا گیا؟ اور تمام ممبران سے میری گزارش ہے کہ اگر یہ آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، میں غلط سوال اٹھا رہا ہوں، تو میں آپ کے سامنے آئین اور قانون کے مطابق لینڈ ریونیو ایکٹ کی شق نمبر 167 کے تحت آپ جو ولیج آفیسر ہے، جو پٹواری ہے، آپ جا سکتے ہیں، ان پرسن اس کے پاس جا سکتے ہیں کیونکہ آپ ممبر ہیں، اور جا کے ان سے پوچھیں کہ گزشتہ ایم سی کے دوران میں جو زمینوں کی خریداری ہوئی، اس کے بعد جو بھی پیمنٹ ہوئی، وہ تمام ریکارڈ مانگیں۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، یہ حاجی ہیں یا پاجی ہیں یہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ میرے سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا بالکل کلیتاً، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ آپ لوگ بے خبر اس لیے ہیں کہ اس سے پہلے اس پہ بات نہیں ہوئی۔ اب جاتے جاتے میں جو معصوم پرزے سرویئر امتیاز صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ سوال کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بغیر ایل او پی کے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ورک جو ہے وہ سوسائٹی کا کیوں کروایا گیا، اور یہ کام تو ایک پروفیشنل انجینئر کی ذمہ داری میں، اس کی موجودگی میں، اس کی ٹیم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو ذمہ داری ہے ایک سرویئر کو کیوں دی گئی جو کہ اس کا کام کے لیے اہل ہی نہیں ہے، نہ اس کے پاس وہ ڈگری ہے، نہ وہ تجربہ ہے، جو آتا ہے ساز باز کرتا ہے، اپنے لوگ لے کر آتا ہے، سیاستوں میں انوالو ہے، اس کا کیا کام ہے کہ وہ سیاست کرے یا سیاسی معاملات میں مداخلت کرے؟ اس کا کیا کام ہے کہ ایم سی میں اپنے من پسند آدمی لے کر آئے؟ اس کا کیا کام ہے کہ جوڑ توڑ کرے؟ اس کا کیا کام ہے کہ وہ ایک سرویئر ہے اور وہ اسے ہٹ کر اتنے بڑے بڑے معاملات میں ہاتھ ڈالے؟ یقیناً اس کے پیچھے جو خفیہ طاقت ہے، اس خفیہ طاقت کے اوپر اب سوال اٹھ رہے ہیں اور ان کے فرنٹ مین ون بائی ون بے نقاب ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی سامنے آئی ہیں، اور اب اس میں جاتے جاتے میں جو ہمارے ممبران ہیں ان سے بھی، اور رجسٹرار کوآپریٹو جناب عرفان نواز میمن صاحب جو ڈی سی اسلام آباد بھی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ محترمہ ثانیہ حمید صاحبہ کی جو رپورٹ، انکوائری رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں بنیادی طور پر وہ سوال اٹھائے گئے تھے جن کا ذکر میں بھی اور مجھ سے پہلے جو میرے مختلف سینئرز ہیں اپنے ولاگز میں، اپنے کالمز میں، اپنی خبروں میں وہ کر چکے ہیں،
उस रिपोर्ट को क्यों दबाया गया, उस रिपोर्ट को सामने लाया जाए और उसकी रोशनी में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए, पाबंद सलासल किया जाए और उनसे लूटा हुआ पैसा बाहर निकलवाया जाए। रिकवरी के लिए FIA और नैब को लेटर लिखा जाए ताकि FIA और नैब की जो चेयरमैन हैं, जो टीम्स हैं, वो मुतहर्रिक हों और दोबारा से जो है मेंबरान को वो लूटने से बचाया जा सके। अगर आप लोग वो तमाम सबूत फराहम नहीं कर सकते तो मैं बतौर ज़िम्मेदार पाकिस्तानी के, मैं बतौर ज़िम्मेदार सहाफ़ी के, मैं वो तमाम सबूत फी सबीलिल्लाह देने के लिए तैयार हूँ। आई हैव ऑल द प्रूफ्स अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के किसी भी फोरम पे आप चले जाएं, मैं आपको वो सारे सबूत प्रोवाइड करूँगा कि ये मामला मेरे मुल्क का है, मेरी मुल्क की मईशत का है। और जाते जाते जो मेंबरान हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि सच जानकर जिएँ, आप ज़रूर वोट दें। अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ खुद करेंगे, अपने वोट की इज़्ज़त आप खुद करेंगे। अगर आप अपने वोट का खुद तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे और इसी तरह उन लोगों को वोट देते रहेंगे जो माजी में भी सिर्फ लारे लप्पे लगाकर, आपको मीठी गोलियां देकर, टाफ़ियां देकर, ख्वाब दिखाकर भुगताते रहे हैं और अमली वर्क से, प्रैक्टिकल अप्रोच से बहुत दूर हैं, तो यकीन जाने कि अगले 3 साल भी आपके ज़ाया चले जाएंगे। अगले 3 साल के लिए आप सच जानकर, हकीकत जानकर इन लोगों से सवाल करें जो चीज़ें सामने लाई हैं, और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से ये सवाल करें, उन पर ज़ोर दें, उनसे इसरार करें कि यहाँ पे ये जो तमाम करप्ट लोग हैं, ये जो माफिया है राना गुलाम फरीद का और इसके जो फ्रंट मैन हैं, जो माफिया प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो करप्ट रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सबको गिरफ्तार किया जाए और आप लोगों को इंसाफ दिलवाया जाए। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।